رات کے اس پہر وہ کسی حور سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ پھر میں نے کہا چاچی آؤ بیٹھو۔ پھر میں نے اس سے گلے سے لگایا، وہ بیٹھ گئی۔ اور پھر اس نے کہا کامران بڑی مشکل سے آئی ہوں تمہارے پاس، چاچو سو ہی نہیں رہے تھے، ابھی ان کی آنکھ لگی ہے، مجھے بھی تمہارے ساتھ ملنے کی بے چینی ستا رہی تھی۔ پھر اس نے کہا کامران جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، پتہ نہیں تمہارے چاچو کی کب آنکھ کھل جائے، ان کو تو نیند ہی نہیں آتی۔ پھر میں نے کہا چاچی ذرا رکو تو، ابھی تو آئی ہو اور ابھی جانے کی بات کر رہی ہو۔ پھر میں نے اس کے کھیلنا شروع کیا اور اس کو کہا کہ سب کچھ ہٹا دو، اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر میں نے بھی سب کچھ ہٹا دیا۔ پھر میں نے اس کو کہا لالی پاپ تو کریں، اس نے کہا نہیں کامران یہ نہیں، میں نے زندگی میں نہیں کیا، مجھے شرم آتی ہے۔ میں نے کہا کیا چاچو کے ساتھ بھی نہیں کیا؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو ہیں ہی سادہ سے انسان، ان کو تو بس ایک ہی اسٹائل آتا ہے۔ پھر میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں۔ پھر ہم تقریباً 15 منٹ تک ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے رہے اور پھر میں نیچے لیٹ گیا اور تقریباً آدھے گھنٹے تک ہمارا کھیل چلتا رہا۔ پہلے وہ آؤٹ ہوئی، اس کے فوراً بعد ہی میں آؤٹ ہو گیا۔ پھر ہم ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی کامران آج جو سکون مجھے تم نے دیا ہے میں اسے زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ پھر وہ بغیر بتائے ہی کمرے سے واپس چلی گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا چاچی رکو تو، اس نے کہا نہیں آج کے لیے بس بہت ہے، تمہارے چاچو کی کبھی بھی آنکھ کھل سکتی ہے، میں نہیں چاہتی کہ ہمارا رشتہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ پھر وہ چلی گئی اور میں پھر سکون کی نیند سو گیا۔ صبح میری آنکھ 10 بجے کھلی، مجھے عائشہ اٹھانے آئی، کہا کامران ابھی تک آپ سو رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں عائشہ تمہیں تو پتہ ہے نا سارے گھر میں سب 12 بجے ہی اٹھتے ہیں، تو میری بھی رات کو لیٹ آنکھ لگی ہے، اسی لیے میں بھی 12 بجے اٹھوں گا، تم ابھی جاؤ۔ اس نے کہا نہیں کامران مجھے تمہارے ساتھ باتیں کرنی ہے۔ میں نے کہا عائشہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم ابھی جاؤ، میں 12 بجے اٹھوں گا۔ پھر وہ منہ بنا کے واپس چلی گئی اور میں پھر دوبارہ سو گیا۔ پھر عائشہ مجھے 12:30 بجے دوبارہ اٹھانے آئی، کہا نیچے تمہیں ناشتے پہ بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا عائشہ تم چلو میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ پھر میں نیچے آیا تو چاچی آمنہ اور آصف بھائی سب مل کے ناشتہ کر رہے تھے۔ پھر چاچی نے مجھے کہا کامران کیا ہوا آج آنکھ دیر سے کھلی ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ میں نے کہا ہاں چاچی بس وہ رات کو بہت اچھا خواب دیکھا تھا اسی لیے پتہ نہیں چلا۔ پھر چاچی نے ہلکا سا مسکرایا، اس نے کہا اچھا چلو چلو بیٹھو ناشتہ کر لو۔ پھر میں نے پوچھا کہ چاچو کہاں ہے؟ پھر چاچی نے کہا تمہیں تو پتہ ہے وہ آفس چلے گئے ہیں۔ میں نے کہا او اچھا۔ تو پھر میں نے کہا چاچی آج میں کراچی جانا چاہتا ہوں، شام 6 بجے کی ٹرین سے۔ اس نے کہا کامران 1-2 دن رک جاؤ۔ میں نے کہا نہیں چاچی بس گھر میں بھی تھوڑی پریشانی ہے اور جا کے میں نے آصف کے لیے نوکری بھی تو ڈھونڈنی ہے اور آپ کو بھی تو وہاں شفٹ کروانا ہے۔ چاچی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کامران، تمہیں کچھ ضرورت ہوگی تم مجھے بتا دو۔ میں نے کہا چاچی نہیں میرے پاس پیسے ہیں۔ میں نے آصف کو کہا آصف چلو یار ٹرین اسٹیشن چلتے ہیں ٹکٹ کروانے۔ پھر وہ مجھے شام کو ٹرین اسٹیشن چھوڑا نا، اس نے کہا جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم موبائل سے بک کرا لیتے ہیں۔ پھر موبائل سے ہم نے کراچی کے لیے ایک ٹکٹ بک کرائی جو رات 8 بجے کی تھی۔ پھر میں نے دیکھا آمنہ کا چہرہ بھی اداس ہے۔ پھر میں نے کہا آمنہ تم کیوں اداس ہو؟ اس نے کہا نہیں کامران بھائی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ پھر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، چاچی وہیں پہ بیٹھی رہی اور آصف بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چاچی نے کہا کامران جلدی وہاں آصف کا کچھ کرنا تاکہ میں جلد سے جلد تم سے مل سکوں۔ یقین کرو جو رات کو تم نے مجھے سکون دیا ہے تمہارے چاچو نے پوری زندگی میں نہیں دیا، صرف وہ اپنا کام کر کے سو جاتے ہیں، میرے بارے میں نہیں سوچتے تھے۔ میں نے کہا ہاں چاچی میرا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے، میں نے بھی آپ کے ساتھ جو سکون حاصل کیا ہے وہ سکون مجھے زندگی بھر نہیں ملا، آپ فکر نہ کریں، میں کراچی جاتا ہی پہلا کام یہی کروں گا۔ پھر اس نے میرے کپڑے پیک کرنے شروع کیے۔ میں نے کہا چھوڑیں چاچی میں یہ کام خود کر لوں گا۔ پھر چاچی وہ کام میں لگ گئی۔ میں نے دیکھا عائشہ مجھے بلا رہی ہے۔ پھر میں گیا، عائشہ نے کہا کامران اپنے روم میں چلو چھت پہ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا عائشہ بتاؤ تو۔ اس نے کہا یہاں پہ نہیں، تم ذرا اپنے کمرے میں چلو۔ پھر میں اپنے کمرے میں آیا تو پیچھے سے عائشہ بھی آ گئی۔
پھر آتے ہی عائشہ نے مجھے گلے لگایا اور کہا کامران تم نے مجھے خدمت کا موقع ہی نہیں دیا، لیکن میں تمہاری خدمت ضرور کروں گی کراچی جا کے، مجھے بھول مت جانا۔ دوست سے شادی کی بات چلانا، میں شادی تو اس سے کروں گی لیکن میں تمہیں بھی خوش رکھوں گی۔ مجھے مردوں کا پتہ ہے کہ وہ کون سے طریقے سے خوش ہوتے ہیں، مجھے اس چیز کا بہت ایکسپیرینس ہے، تم مجھے کبھی بھی موقع دے کے دیکھ لینا۔ میں نے کہا اچھا عائشہ ایسی بات تھی تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں ضرور موقع دیتا۔ خیر اب میں کراچی جا رہا ہوں تو میں تم سے رابطے میں رہوں گا، کوئی اچھا سا دوست ڈھونڈوں گا جو شریف ہو، کل کو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو، تمہاری شادی کی بات چلاؤں گا اس سے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اپنے پرس سے 2000 نکالے اور پھر عائشہ کو دے دیا۔ اس نے کہا یہ کیا کامران؟ میں نے کہا رکھ لو عائشہ، تم نے اتنے دن خدمت کی ہماری، یہ تو تمہارا حق بنتا ہے۔ اس نے کہا نہیں۔ پھر میں نے زبردستی اس کی جیب میں ڈال دیا، آگے والی جیب میں، آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ پھر وہ واپس چلی گئی تو میں بھی نیچے آ گیا۔ میں نیچے آیا تو آمنہ مجھے کہہ رہی تھی آصف مجھے بھی مت بھول جانا، سب گھر والے مجھ سے بہت محبت کرنے لگے تھے سوائے آصف اور چاچو کے۔ پھر میں چاچی کے کمرے میں گیا، چاچی نے میرا بیگ تیار کر لیا تھا۔ پھر میں نے پوچھا چاچو کب تک آئیں گے؟ جاتے ہوئے میں ان سے مل لیتا۔ اس نے کہا بس آنے ہی والے ہیں۔ اور پھر دروازے پہ بیل بجی، اس نے کہا لو آ گئے تمہارے چاچو۔ پھر میں نے جا کے دروازہ کھولا تو وہی چاچو تھے۔ پھر میں نے ان کو اندر آنے کا کہا اور وہ اندر آئے۔ پھر میں نے کہا چاچو آج مجھے اجازت دیں، میں کراچی جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا خیریت کامران بیٹا؟ میں نے کہا ہاں چاچو، بس نوکری بھی نہیں لگی اور گھر میں تھوڑی پریشانی بھی تو ہے، اسی لیے آپ کو تو پتہ ہے نا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم کراچی جانا، اپنی اور آصف کی نوکری ڈھونڈنا اور سب گھر والوں کو میرا سلام کہنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ آج میں بہت خوش تھا کیونکہ میں نے چاچو اور آصف سے اپنا بدلہ پورا کر لیا تھا، کیونکہ چاچو نے میری امی کے ساتھ اور آصف نے میری بہن کے ساتھ جو کام کیا تھا میں نے اس کا بدلہ دگنا لیا تھا۔ چاچو کی بیوی کے ساتھ بھی، اس کی بیٹی کے ساتھ بھی اس کی نوکرانی رہتے تھے، اس کے لیے بھی کچھ سوچوں گا ضرور کراچی جا کے۔ پھر رات کے 7 بج گئے۔ میں نے کہا آصف بھائی بائک نکالیں اور مجھے ٹرین اسٹیشن چھوڑ کر آئیں۔ پھر آصف نے بائک نکالی اور پھر آصف نے کہا کہ ٹھیک ہے کامران، بس یار نوکری نہیں تھی اسی لیے میں نے تمہیں گھمایا بھی نہیں، سارا دن گھر پہ پڑا رہتا تھا، ناراض مت تو نا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے بھی تو آپ کو کراچی نہیں گھمایا تھا، یہ تو چلتا رہتا ہے۔ اور پھر آصف بھی چلا گیا اور میں جا کر ٹرین میں اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ میں ٹرین پہ ابھی 5 منٹ بیٹھا ہی تھا اور میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ بالکل میرے پیچھے والی سیٹ پہ ایک بہت ہی خوبصورت عورت اور اس کے ساتھ اس کے بچے بھی تھے۔ وہ بہت ہی خوبصورت عورت تھی جو مجھے گھور کے دیکھ رہی تھی، شاید وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے۔ پھر میں نے اس کے چھوٹے بیٹے کو پیار کرنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے اس کو کہا کیا نام ہے بیٹے؟ پھر اس عورت کو کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا جی یہ میرا بیٹا ہے۔ میں نے کہا بہت پیارا ہے۔ میں نے کہا اس کا ابا کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ اس کے ابا کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اچھا، بہت افسوس ہوا۔ پھر اس نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کراچی؟ میں نے کہا ہاں میں کراچی جا رہا ہوں۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ بھی کراچی میں رہتی ہیں؟ اس نے کہا نہیں رہتی تو نہیں ہوں، میں لاہور میں رہتی ہوں، کراچی مجھے کسی نے بلایا ہے، میں وہاں نوکری کروں گی، میرے ریلیٹو ہیں اور میرے بچے وہی دیکھیں گے۔ اب میں دل میں سوچ رہا تھا کہ لاہور سے لوگ کراچی نوکری کرنے آ رہے تھے اور میں کراچی سے لاہور آیا تھا۔ خیر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، نوکری کرنا کوئی بری بات نہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے کر سکتی ہیں۔